السلام علیکم ویورز، رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا، ایپیسوڈ 14 پارٹ 3۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ وہ سارا دن ساری رات اپارٹمنٹ سے نہیں نکلی۔ ماہی کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوتی اور پھر کہتی کہ واپس چلی ویک آ جاؤ۔ شام میں اس نے موہت کو دوبارہ کال کی۔ وہ اس کے صبح کے رویے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ موہت تو اب تک اس کو سپورٹ کرتا آیا تھا، پھر ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہاں پاکستان میں سب کو معلوم ہو گیا ہے مالا کینیڈا چلی گئی ہے۔ کل شام سے بہت رشتہ داروں کی کالز آئی ہیں مجھے۔ موہت عجیب اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب مالا کینیڈا آئی تھی اور اس کی موہت سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو وہ اس کی داستان سن کے رو دیا تھا۔ تم مجھے بتاتی مالا، میں خود تمہیں سعودیہ سے لے کر لاہور آ جاتا۔ تم نے کیسے اتنا عرصہ برداشت کیا؟ ہم یہاں اپنی زندگی میں مصروف رہے اور میری بہن پہ اتنا سب کچھ بیت گیا۔ لیکن آج اس کے انداز میں کچھ چڑچڑاپن سا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے آئی پیڈ کی سکرین پہ دکھائی دیتے موہت کا چہرہ اس نے بہت غور سے دیکھا۔ زیاد کی ماں آج آئی تھی۔ یقیناً زیاد نے یہ باتیں رشتہ داروں میں پھیلائی ہوں گی۔ تم تو کینیڈا میں ہو نا، یہاں سب کچھ تو ہم نے فیس کرنا ہے نا۔ جب بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک طلاق لیتا ہے تو باقی سب پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جانتی ہوں اپنے رشتہ دار طلاق لینا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ پورا خاندان انوالوڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں اسی لیے کزن میرج اگر ٹاکسک ہو جائے تب بھی برسوں تک میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے کہ جس نے پہل کی سارا خاندان اس کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ بدلو، لیکن وہ کھنکارا۔ مجھے نگینا آنٹی کی کال آئی تھی، وہ کینیڈا آئی ہیں اس عمر میں اتنی بیماری کے باوجود صرف تمہیں منانے۔ تم ایک دفعہ ان کی بات سن لو۔ موہت، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن ان کی وجہ سے میں زیاد کے ساتھ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ مالا تم ہمیشہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہو۔ کوئی برا ہے تو بہت برا، اچھا ہے تو بہت اچھا۔ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ مسائل حل کرنے کی۔ کون سا مسئلہ موہت؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ آدمی ایک سائیکوپیتھ، ایک قاتل ہے جس نے مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ دیکھو، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو دوسرا شخص وقتی طور پہ اتنا برا لگتا ہے کہ بس، لیکن پھر جب صلح ہو جائے تو میں اس کو غصے میں قاتل نہیں کہہ رہی، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل اسیسن ہے موہت، کرائے کا قاتل۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مالا خاندان میں بہت بدنامی ہو گئی یار، تھوڑا بہت تو عورتوں کو گزارا کرنا ہوتا ہے۔ مجھے گزارا نہیں کرنا، مجھے ضیاء سلطان سے طلاق لینی ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ اور ہماری عزت، ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی۔ لوگ کہیں گے کہ تم نے کینیڈین نیشنلٹی کے لیے یہ کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی جنہوں نے میری زندگی نہیں گزارنی۔ اب کے موہت کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ہمیشہ من مانی کرتی ہو اور نقصان اٹھاتی ہو۔ تم اسی طرح ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد گئی تھی۔ ماں نے ضیاء سے بہتر رشتے دکھائے تھے لیکن تم نے ان کی نہیں سنی، اور اگر مالا نے اپنی ماں کی نہیں سنی تو وہ تمہاری کیوں سنے گی؟ وہ اتنی درستی سے بولی کہ موہت چپ ہو گیا۔ اگر تم مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تو مجھے بد دل بھی مت کرو۔ جیسے تم اپنے کام میں مصروف رہ کے خاندان والوں کی غمی خوشی پہ ان کو فون تک کرنا بھول جاتے ہو، ویسے ہی اب ان کے فون نہ اٹھاؤ اور اپنی بیوی سے کہو جو سپیکر پہ سن رہی ہے میرے معاملات سے دور رہے، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ موہت نے بڑبڑا کے موبائل نیچے کیا اور سامنے لیونگ روم کے دوسرے صوفے پہ بیٹھی شفق کو دیکھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اتنی بدنامی ہو گئی طلاق سے، مجھے کیا؟ لیکن تم بھائی ہو اور خاندان کے درمیان میں رہ رہے ہو، تمہیں ساری دنیا کو فیس کرنا ہے۔ میاں بیوی میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے مالا کی شادی کو، اتنی جلدی عدالت تک کون پہنچ جاتا ہے؟ شی، اس نے سر جھٹکا اور چائے لبوں سے لگا لی۔ اس کی مرضی، وہ جو بھی کرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلو بدل کے رہ گیا۔ موہت کا فون رکھنے کے بعد سے اب تک وہ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ موہت کو جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب آنسو ابل ابل کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ بہادر ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ کسی کی باتوں سے
نہیں ڈرے گی، لیکن ایک فون کال نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ساری عمر ایک ہی چیز سے خوف آیا تھا کہ لوگ اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، اور اب سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان میں ہر رشتہ دار کے گھر میں اس وقت کشمالہ اور زیاد کی طلاق کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا۔ کیا وہ گوسپ کا مرکز بن گئی تھی؟ کیا لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوں گے؟ سر افسوس سے جھٹکتے ہوئے شش کہتے ہوئے وہ تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ لڑکی کو ہی سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، طنز کر رہے ہوں گے کہ اس نے کینیڈین پی آر کے لیے اپنے شوہر پہ الزام لگایا۔ کیا 4 سدہ سے لاہور تک خاندان کی ہر بیٹی جو پڑھنے جائے گی، اپنا کریئر بنانا چاہے گی، اسے مالا کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو کیسے کامیاب عورتیں، پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ عورتیں اپنے گھر نہیں بسا سکتی؟ کیا وہ ایک مثال تھی؟ ایک تبصرہ۔ اس نے جھک کے چہرے پہ پانی ڈالا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ اس نے گیلی آنکھیں بند کی اور گہرے سانس لیے۔ 1 2 3۔ ایک طرف یہ سب تھا اور دوسری طرف ضیاء سلطان تھا۔ وہ لوگوں کی ان باتوں کے ساتھ رہ سکتی تھی یا نہیں؟ وہ ضیاء سلطان کے ساتھ کسی قیمت پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں یہ سروائیو کر لوں گی، اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ مالا یہ سب سروائیو کر لے گی۔ اسے صبح بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے، مال میں داخل ہونے تک، پھر اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد واپسی پہ ٹیمز کے پاس رکتے ہوئے کئی دفعہ اس نے مڑ کے دیکھا، دائیں بائیں گردن گھما کے پیچھے کہیں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہ احساس واپس آ چکا تھا، وہ احساس جو 1.5 برس پہلے شروع ہوا، اور اس نے ایک کے بعد ایک باڈی گارڈ رکھنا شروع کیا تھا، اور پھر کیف آیا زندگی میں، اور مالا نے زور سے سر جھٹکا۔ وہ کہاں سے یاد آ گیا؟ وہ واپسی پہ ہمیشہ ٹیمز پہ رکتی تھی۔ اسے اپنی کافی شاپ کی کافی اتنی پسند نہیں تھی، شاید اسے آئندہ یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ مال سے گھر اور گھر سے مال۔ اپنی باری آنے پہ اس نے بارسٹا کو اپنا آرڈر سمجھایا ہی تھا جب شوکیس میں رکھے رنگ برنگے میٹھے لوازمات پہ نظر پڑی۔ ٹم ہارٹنز اور جسٹن بیبر کے کولیب سے بنائے گئے بیبز، رنگ برنگے میٹھے اشتہا انگیز۔ بارسٹا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ آپ بیبز ایڈ کرنا چاہیں گی؟ نو تھینکس، وہ جبراً مسکرائی۔ بال کانوں کے پیچھے خواہ خواہ عرصے۔ شوگر میری سکن خراب کرتی ہے۔ وہ سلپ لے کر پک اپ لائن کی طرف چلے گئی۔ نگاہوں کے سامنے بہت کچھ لہرایا۔ ماں کے ساتھ وہ اس شادی ہال میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک میز پہ آن رکی تھی۔ وہاں وہ خاتون بیٹھی کبیرہ تائی سے کہہ رہی تھی، میرے بیٹے نے کہا آپ نے مالا کا چہرہ نہیں دیکھا، اتنی اکنی۔ وہ جہاز میں بیٹھی تھی، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا زیاد جھکا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں؟ اس کے انداز میں کوفت تھی۔ اس نے کرہ کے آنکھیں بند کی۔ جس شخص سے تعلق ٹوٹ گیا، اس کی آراء کیوں ہر پل سنائی دیتی ہیں؟ وہ ہوتا تو یہ کہتا، وہ ہوتا تو یہ سوچتا، اور پھر اندر غصہ اٹھتا، نفرت، طیش، کسی طرح اس کو بتا سکے کہ وہ غلط تھا۔ اس کی ہر رائے، ہر خیال غلط تھا۔ اس کی اچھی باتیں بھی بری تھی، اس کے ساتھ گزری اچھی یادیں بھی تکلیف دہ تھی۔ شاید موہت درست کہتا تھا، اس کے لیے لوگ 2 انتہاؤں پہ ہوتے تھے۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے شوکیس کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ تم اپنے بال اونچی پونی میں بنایا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں، زیاد نے کئی دفعہ اسے کہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ان کو رات کی طرح سیاہ ڈائی کر لے۔ مالا نے نوچنے والے انداز میں پونی کھینچی، سر دائیں بائیں جھٹکا، بال کھل گئے۔ وہ کافی لیے باہر نکل رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کے گہری سانس لی۔ سمر خالہ، ماہی کی ساس، جانتی تھی کہ پاکستان میں خبر پھیل چکی ہوگی۔ اب سب اس کو کال کر کے کہیں گے کہ صلح کر لو۔ اب زیاد خاندان والوں کے ذریعے اس پہ پریشر ڈالے گا۔ مالا، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، بہت افسوس ہوا۔ وہ فون کان سے لگائے سائیڈ واک پہ چلتی جا رہی تھی۔ تھینک یو خالہ، اس کا لہجہ قدرے بیزار تھا۔ کیا وہ اس پہ دباؤ ڈالیں گی؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نگینا کینیڈا آ گئی ہے تمہیں منانے۔ اب تم دھیان سے سنو۔ وہ چلتے چلتے سڑک کنارے بنی ایک شاپ کے سامنے رکی۔ وہ ایک بیکری تھی، گلابی اور پستہ رنگ کی بیکری، سنہری ایکسنٹ لیے۔ اس نے شیشے پہ ہاتھ رکھا۔ خالہ، اگر آپ مجھے صلح کرنے کے لیے کہیں گی تو میں… الفاظ گیلے ہو کے فضا میں غائب ہو گئے۔ وجہ الفاظ نہیں تھے، وجہ وہ بیکری تھی۔ اس کی نگاہیں شیشے کے پار جمی تھی۔ وہاں ایک لڑکی اپرن پہنے کھڑی چند ورکرز کو ہدایات دے رہی تھی۔ اسے بہت کچھ یاد آیا، اپنی پریزنٹیشن، اور وہ دن جب وہ ظہیر کے پاس پریزنٹیشن لے کر گئی تھی، وہ دن جب کیف اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اف،
اس نے سر جھٹکا۔ خالہ کچھ کہہ رہی تھی۔ تم طلاق لو اور ضرور لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ابھی تک بیکری کے اندر سجے رنگ برنگے بیکڈ آئٹمز کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ زیادہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ خالہ نے اب دوسرا گیان شروع کیا۔ اف، اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ سب یہ بات دہراتے تھے جیسے وہ سب جانتے تھے۔ وہ باہر سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے، وہ اس سچویشن کے اندر تھی۔ سب مالا کو الزام دے رہے تھے، سب طلاق لینے والی لڑکی کو ہی الزام دیتے تھے۔ وہ جلدی کیوں نہیں اس کو چھوڑ آئی؟ وہ اتنا عرصہ ساتھ کیوں رہی؟ اس نے آنکھوں سے پٹی جلد کیوں نہیں اتاری؟ حالانکہ زیادہ بڑا قصور تشدد کرنے والے شوہر کا تھا۔ لوگ کسی کی طلاق کی خبر سنتے ہی پہلا تبصرہ اس مرد کی مذمت پہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس مرد کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اور تم کسی بھی طرح اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی۔ خالہ دو ٹوک کہہ رہی تھی۔ ڈونٹ وری خالہ، میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گی۔ جیسے اس سے شادی کرتے وقت میں نے کسی کی نہیں سنی، ویسے ہی اس سے طلاق لیتے وقت بھی میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ خالہ ٹھہری، وہ الفاظ تلاش کیے۔ مالا، تم میرے پاس امریکہ آ جاؤ۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں عباد کے کزن کے رشتے کا بتایا تھا جو طلاق یافتہ تھا؟ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ خالہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مالا کو اب دوبارہ کبھی شادی کرنی ہے یا کبھی وہ کسی انسان پہ بھروسہ کر سکے گی؟ کمال کرتی ہیں آپ۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور کال کاٹ دی۔ نگاہیں ابھی تک بیکری پہ جمی تھی۔ پھر اپنا بینک بیلنس یاد آیا، اپارٹمنٹ کا کرایہ، گروسری کے بلز، وینکوور جیسے مہنگے شہر میں رہنے کے خرچے، بیکری بنانا تو دور کی بات، وہ اس بیکری پہ کوئی اچھی مینجمنٹ پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس سٹاپ پہ رکی، بس کا انتظار کرنے لگی، لیکن بس کے آنے میں ابھی تاخیر تھی۔ یوں ہی پھر سے وہی احساس ہونے لگا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ مال کے اندر واپس آ گئی۔ اسے گھر جانے کے خیال سے خوف آنے لگا تھا۔ مال بند ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کو کاٹنے کے لیے مال کے جم چلی آئی۔ ایسے لگتا تھا کوئی بم ہے جو گرنے کا منتظر ہے۔ وہ چاہتی تھی وہ سارے عام سب کے سامنے گر جائے۔ اگر وہ کہیں سائے میں ستونوں اور دیواروں کے پیچھے سے اس کو تاک رہا ہے تو سب کے سامنے آ جائے۔ اگر وہ اس کو مارنا چاہتا ہے تو سر عام ایسا کرے، اس کے اپارٹمنٹ کی تاریکی میں نہیں، جہاں لاش چند دن گلتی سڑتی رہے گی۔ جو ہونا ہے دنیا کے سامنے ہو۔ آپ ممبر شپ لینا چاہیں گی؟ وہ اپنے دھیان میں ریسیپشن پہ کھڑی تھی جب ریسیپشنسٹ نے دوسری دفعہ پوچھا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ کھڑے کھڑے زون آؤٹ ہو گئی، جلدی سے سنبھل کے مسکرائی۔ جم کی ریسیپشنسٹ کے سامنے ایک سٹنگ ایریا بنا تھا جو خالی تھا۔ اس میں صوفے رکھے تھے اور چند پودے، پیچھے ایک بڑا سا بینز لگا تھا۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 CS، وہاں انگریزی حرف C سے بنے 3 الفاظ لکھے نظر آ رہے تھے: کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی؟ مجھے پکچرز دکھائیے پلیز۔ وہ ذہن سے ضیاء سلطان کو جھٹک کے بعد وقت مسکرائی۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے بروشر اسے تھمایا اور سادگی سے پوچھا، آپ دونوں ساتھ ہیں؟ کشمالہ مبین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے پیچھے دیکھا اور پھر وہ جامد ہو گئی۔ ضیاء سلطان جم کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سفید شرٹ، خاکی پینٹ، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا وجود حرکت کرنا بھول گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، جامد۔ وہ آگے بڑھا، اس کا رخ ریسیپشنسٹ کی جانب تھا۔ جی ہم ساتھ ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم ڈسکس کر کے بتائیں گے۔ ریسیپشنسٹ نے سر کو خم دیا اور ریسیور اٹھا کے کسی کو کال ملانے لگی۔ اب کے زیاد اس کی طرف پلٹا، وہ اس سے 3 فٹ دور تھا، وہ اس کے 3 فٹ قریب تھا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھی، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ بیٹھو کشمالہ، ہمیں بات کرنی ہے، اس نے اردو میں کہتے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سنجیدہ تھا، بے تاثر۔ اس نے یہ منظر کئی دفعہ تصور کیا تھا، کسی دن کسی تاریک گلی میں ضیاء سلطان اچانک سے اس کو پکارے گا۔ اس وقت اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیشہ فرار اور مدد کے راستے سوچے تھے، پولیس ہیلپ لائن کو کال، چیخنا چلانا، مدد کے لیے کیسے پکارنا۔ وہ پیروں میں جم ٹرینرز پہن کے گھر سے نکلتی تھی۔ اسے معلوم تھا کسی دن اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا۔ وہ لباس کے اندر کی طرف ایک باڈی بیگ پہنتی تھی جس کی جیبوں میں کرنسی اور کارڈز
تھے। بھاگتے ہوئے پرس جائے تب بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ پرس میں مرچوں کا سپرے بھی رکھتی تھی اور ایک ننھا چاقو بھی۔ اگر وہ قریب آیا تو اسے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، لیکن اب جب وہ لمحہ آیا تو وہ ہل نہیں سکی۔ ضیا صوفے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے خود کو قدم اٹھاتے دیکھا۔ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ صوفے کے ایک کونے پہ بیٹھ گئی۔ نگاہیں زیاد پہ تھی، اس کی نگاہوں پہ خوف تھا۔ وہ اس آدمی سے کبھی نہیں بھاگ سکے گی۔ وہ اس بینز کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے کندھے کے پیچھے وہ بینز پہ چھپی عبارت پڑھ سکتی تھی، ٹرانسفارمیشن کے 3 CS۔ کشمالہ اس کو یاسیت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی تھی، مٹھیوں میں پرس بھینچ رکھا تھا۔ پرس کے اندر سے سپرے نکالنے میں زیادہ وقت لگے گا یا ساتھ رکھا گلدان اٹھانے میں۔ دروازہ کتنے فٹ دور تھا، وہ کتنی جلدی وہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ اس کو دیکھ رہی تھی اور دماغ اپنی جمع تفریق کر رہا تھا۔ کشمالہ، زیاد رکا۔ وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ وہ اس کے اوپر بک شیلف گرا کے وہاں سے نکلی تھی۔ کیا وہ اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا؟ کشمالہ، مجھے معاف کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کشمالہ نے دھیرے سے پلکیں جھپکائی۔ پرس پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں وہی بنتا گیا جو میرا باپ تھا۔ اس نے دونوں مٹھیاں باہم ملا کے اس کے سامنے باندھ لی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ مجھے سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے۔ مجھے تھراپی میں جانا چاہیے، لیکن میں اپنا سکون دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ مجھے سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے۔ مجھے تھراپی میں جانا چاہیے، لیکن میں اپنا سکون دوسری چیزوں میں ڈھونڈتا رہا۔ میں اپنے باپ کے جیسا بن گیا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے۔ میں نے کتنے انسان اپنے انہی ہاتھوں سے مارے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کے انہیں دیکھا، لیکن آج بھی اپنے باپ کو دیکھ کے میرا دل کانپ جاتا ہے۔ وہ ساری عمر اپنا غصہ مجھ پہ نکالتے رہے۔ وہ مجھے ہر اس چیز سے مارتے تھے جو ان کے ہاتھ میں آتی تھی، اور میں نے وہی تمہارے ساتھ کیا۔ I am so sorry۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پہ آنسو گر رہے تھے۔ کیا وہ تنہا آیا تھا یا اس کے جنات موکل اس کے ساتھ آئے تھے؟ کیا وہ جادو پہ عبور رکھتا تھا؟ کیا وہ جنات کو یہاں بلا سکتا تھا؟ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں پونچھی اور بھاری آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، لیکن میں تمہارے گھر نہیں آیا تاکہ تم خوفزدہ نہ ہو۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا تعاقب بھی نہیں کروں گا۔ میں تم سے فاصلہ رکھوں گا۔ تم اس شہر میں سکون سے رہو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن پلیز طلاق مت لو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے بہنے لگے۔ ہاتھ نیچے گرا دیے اور گردن جھکا لی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں یہ سب کچھ تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ پھر میں کیوں تمہیں ہرٹ کروں گا؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لمحے ضیا سلطان کے چہرے پہ اتنا دکھ اور بے بسی پھیلی تھی کہ شاید اس نے یہ 2 جذبے پہلے کہیں ایک ساتھ اتنی شدت سے نہیں دیکھے تھے۔ مجھے سائیکی ایشوز ہیں۔ میں ٹروما کا شکار ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی، لیکن درست طریقے سے نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ہیل کرو، ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کو ہیل کریں۔ تم مجھے فکس کر سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اب میں کیا کروں کہ ہم پھر سے ایک ساتھ ہو سکیں؟ وہ اب زیاد کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں زیاد کے کندھے سے پیچھے بینز پہ جمی تھی۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 CS اسی طرح چمک رہے تھے۔ میں اس دفعہ اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے تمہیں اپنے بدلنے کا یقین دلاؤں گا۔ میں جرم کی زندگی چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے ڈارک ویب پہ اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ میں اب کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ میں صرف اپنا راستہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے صرف ایک چانس دے سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں واپس زیاد کی بھیگی آنکھوں میں جم گئی۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ آخری دفعہ تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ میری سزا تھی۔ ہمارا معاملہ برابر ہو گیا۔ تم مزید جو سزا مجھے دینا چاہو دے لو۔ میں تم سے صرف ایک چانس مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا۔ یہ میرا نمبر ہے۔ ایک پرچی اس کے ساتھ رکھی۔ تم جب چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ چاہو تو پولیس کو میرے بارے میں بتا دو۔ میں مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن جس دن تمہیں عدالت سے خلا مل گئی، میں اس دن اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کی سزا صرف میری موت ہے۔ جس زندگی میں تم نہیں، اس کا فائدہ نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، اس نے پھر سے آنکھیں رگڑی۔ میں اگر تمہیں ہار گیا تو اسی مال کی چھت سے کود جاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے سرگوشی میں بولی، ابھی کود جاؤ۔ اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے 3 الفاظ نے ضیاء سلطان کو جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی، لیکن وہ آگے بڑھ گیا، دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں غائب ہو گیا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا، جدہ میں کو ورکنگ سپیس کی لابی میں وہ آیا تھا، اس کی منت کی تھی، پھر کچھ دن بعد اس نے اسے اغوا کر لیا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ ممبرشپ، ریسیپشنسٹ نے یاد دلایا۔ وہ اپنی فون کال سے فارغ ہو چکی تھی۔ مالا نے ہاتھ میں پکڑے بروشر کو دیکھا، اس پہ 3 سی جگمگا رہے تھے۔ 3 سیز، وہ بربرائی، ٹرانسفارمیشن کے 3 سی۔ ریسیپشنسٹ پروفیشنل انداز میں وضاحت کرنے لگی، کوچ، کمیونٹی اور کنسسٹنسی، تسلسل۔ کوئی انسان تنہا نہیں بدل سکتا، نہ خود سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کو کوچ چاہیے جو اس کو سکھائے، اس کو اپنے کام میں تسلسل چاہیے، یعنی وہ ایک کام کو بار بار دہرائے، اور اس کو کمیونٹی چاہیے، اپنے جیسے لوگوں کی کمیونٹی جن کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اور ہمارے جم میں آپ کو یہ تینوں ملیں گے۔ اس کی چلتی زبان رک گئی۔ مالا بروشر اٹھائے تیزی سے باہر نکل چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اسے یقین آ گیا تھا کہ ضیاء سلطان کبھی بھی اسے نہیں مارے گا۔ وہ اس شہر میں تھا لیکن وہ اس کی جان نہیں لے گا۔ وہ سب کچھ اس کو پانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کسی اور کی جان لے سکتا تھا لیکن اس کی نہیں۔ وہ بس اسٹاپ تک جانے سے پہلے ٹم ہارٹنز پہ رکی۔ مجھے بیپس چاہیے اور ڈونٹس بھی۔ مسکرا کے بارسٹہ کو اپنا آرڈر لکھوایا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلے، جلد خراب ہوتی ہے تو ہو۔ اس وقت کشمالہ مبین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حسب عادت روم میٹ آج رات بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ تنہا تھی، فرش پہ بیٹھے، سامنے رکھے آئی پیڈ پہ دکھائی دیتے صفورہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کیا مطلب؟ میں ضیاء سلطان اور اس کی اندیکھی طاقتوں سے ڈرتی تھی۔ اتنے ہفتوں سے میں اس خوف کا شکار تھی کہ وہ مجھے اپنے جنات سے نقصان پہنچائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ غلط کیسے؟ یاد رکھو وہ جادو وغیرہ کرتا ہے، اس کے پاس جنات بھی ہوں گے۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 سی ایس۔ وہ کھلے ہوئے ڈبے سے ڈونٹ نکال رہی تھی، کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا ایک نئے سفر پہ نہیں چل سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی نہ وہ خود جادو کرتا ہے، نہ وہ جنات کو لے کر گھوم رہا ہے۔ وہ ایک عام سا انسان ہے۔ اسے میرا ایڈریس میرے کریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ سے ملا ہوگا، جنات سے نہیں۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہی تھی۔ صفورہ اچنبے سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اکیلا بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص تنہا کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ کوچ، اس نے انگلیوں پہ گنا، اس کے پاس کوچ ہے، کوئی ایسا جادوگر جو اپنے کام میں بہت آگے ہے۔ ماہر ٹھیک کہتا تھا، وہ ایک نامور جادوگر کا کلائنٹ ہے۔ ماہر کہاں سے آ گیا؟ صفورہ کا حلق تک کروا ہو گیا، لیکن اس نے جیسے سنا نہیں، رک کے ڈونٹ کی ایک اور بائٹ لی۔ کنسسٹنسی، وہ تسلسل سے لڑکیوں پہ جادو کرواتا آیا ہے۔ میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں، نہ میں آخری ہوں۔ اس کے ماضی میں بہت کچھ ایسا ہے جس سے ہم واقف نہیں۔ اور کمیونٹی، صفورہ اب کے سمجھ رہی تھی، اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کی جادو میں مدد کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ قدرے پرجوش تھی، اور اگر میں ان لوگوں کو ڈھونڈ لوں تو میں جادو کے اس سائیکل کو توڑ سکتی ہوں۔ میں ضیاء سلطان سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ اور پھر جیسے اسے یاد آیا، ایک بھولی بصری آواز، اور شاید میں حلال کو بھی بچا سکوں۔ حلال تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ صفورہ کو جیسے کوفت ہوئی۔ تمہیں صرف ضیاء سے چھٹکارا چاہیے، ایسا چھٹکارا کہ وہ کبھی تمہارے اوپر جادو نہ کر سکے۔ میں اب اس سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ انسان اسی سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے اسے سمجھ لیا ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ اس کی طاقت اس کا جادوگر ہے، اور وہ انسان جن کو وہ اپنے کاموں کے لیے ہائر کرتا ہے۔ کال بند ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اب اس خاموشی میں خوف نہیں تھا۔ میں اب نہیں ڈروں گی، نہ ضیاء سے، نہ خوبصورتی کو کھونے سے۔ اس نے آخری ڈونٹ اٹھا کے دانت اس میں گاڑے، اور نہ ہی لوگوں کی باتوں سے۔ ڈونٹ ختم ہو گئے، لیکن اس کا جیسے دل نہیں بھرا تھا۔ بہت عرصے بعد اتنا سارا میٹھا ایک ساتھ کھایا تھا۔ شوگر رش نے چند منٹ کے لیے بہت سی توانائی دے دی، لیکن پھر جیسے فرسٹریشن ہونے لگی۔ اسے مزید ڈونٹس کھانے تھے، لیکن اسے تو ڈونٹس پسند بھی نہیں تھے۔ آخری نوالا حلق میں رہ گیا، جیسے اٹک گیا ہو۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ او نو! اس نے جیسے زہر کی طرح ڈونٹ منہ سے اگلا، پھر تیزی سے پرس اٹھایا، جوتے پیروں میں گھسیڑے اور باہر کی طرف بھاگی۔ نہیں، پلیز نہیں، کسی صورت نہیں، ناممکن۔
اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی اور قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ شوپرز ڈرگ مارٹ کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ فارماسسٹ نے کینیڈین خوش اخلاقی سے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ کشمالہ مبین نے تھوک نکلا، خشک لبوں پہ زبان پھیری، پریگنینسی ٹیسٹ کٹ۔ اس گھر میں نیم اندھیرا سا تھا، جیسے اندیکھا دھواں بھرا ہوا ہو۔ ہال وے کے اختتام پہ تم چلتے ہوئے اس وسیع کمرے تک آؤ تو وہاں چند صوفے رکھے دیکھو گے۔ ایک پر نگینہ بیگم لیٹی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا اور پیر لمبے کر کے صوفے کے ایل پہ رکھے تھے۔ چہرہ پہلے سے کہیں نحیف اور سفید تھا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے وہ غور سے زیاد کو دیکھ رہی تھی، جو قالین پہ بیٹھا تھا، پشت ان کے پیروں کے قریب صوفے سے لگا رکھی تھی۔ وہ نہیں مانی؟ وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پہ شکستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اب کبھی نہیں مانے گی، اسے ماننا ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ زیاد نے آنکھیں بند کر کے انگلی سے کن پٹی مس لی۔ اس کے جیسے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں اس کے بغیر کیا کروں گا امی؟ اس کی آواز رندھنے لگی۔ میں اس کے بغیر زندگی کا تصور کرتا ہوں تو لگتا ہے کسی نے میرے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ دیا ہے۔ وہ مان جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے ڈھارس دے رہی تھی۔ اسے آزادی چاہیے، اسے خود مختار عورت بننا ہے۔ وہ تلخ ہوا۔ تو آپ اس کو یہ دکھا دیں کہ خود مختاری میں نقصان ہے اور آپ کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے۔ ضیاء سلطان نے چونک کے انہیں دیکھا، آنکھیں اچنبھے سے چھوٹی ہوئی۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بات کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہی۔ یہ کینیڈا ہے، اس کے پاس یہاں حقوق ہیں، اس کا اسائلم کا کیس مضبوط ہے، کل کو اسے کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے گی، وہ ٹیلنٹڈ ہے، یہاں اس کے پاس تمام راستے کھلے ہیں۔ اگر ہر راستہ بند گلی میں کھلتا ہو تو وہ واپس کس کے پاس جائے گی؟ ضیاء چونکا، دھیرے سے سیدھا ہوا، لب او میں سکڑے۔ نگینہ بیگم اس کے تاثرات دیکھ کے مسکرائی۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا، پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھا اور اس نادیدہ دھویں سے بھرے گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے سناٹا چھا گیا، دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اب یہ شادی ختم کرنا آسان نہیں ہے؟ اندرانی دھیرے سے قریب آئی، اس کے انداز میں الجھن تھی۔ اسے بچے نہیں چاہیے، ابھی اسے اس بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ان کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، تسبیح کے دانے پھر سے گرنے لگے۔ اور مالا؟ وہ کیسے مانے گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی، وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹی ہے، کشمالہ اور زیاد کی بیٹی، اور وہ ہمیں ہر قیمت پہ چاہیے۔ آپ کشمالہ پہ کوئی عمل کریں، ایسے کہ وہ پھر سے راضی ہو جائے، یا یہ چند ماہ سکون سے گزر جائیں۔ اندرانی بے چین ہوئی۔ نہیں، ہم اس بچی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، آنکھیں چمکنے لگی۔ ہر جادو ہمارے جسم سے جان نچوڑنے لگتا ہے، اب وقت کم ہے، توانائی بھی کم ہے۔ انہوں نے قرب سے آنکھیں بند کی۔ اب بس ایک آخری عمل کرنا ہے۔ اندرانی نے چونک کے انہیں دیکھا۔ کس پر؟ نگینہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جواب نہیں دیا۔ اندرانی کے لب او میں سکڑے۔ وہ جانتی تھی وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ وہ بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیے ایئرپورٹ کے فرش پہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ کندھے پہ ایک بیگ پیک لاپرواہی سے ڈالے، پی کیپ پہنے ماہر فرید کی نظریں اپنا گیٹ تلاش کر رہی تھی۔ دفتر وہ ایک گیٹ کے سامنے رکا، بورڈنگ پاس سے نمبر میچ کیا۔ نمبر دھندلا تھا، لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہی اس کا گیٹ ہے۔ وہ لبوں میں کچھ چباتے ہوئے وہاں بنے ویٹنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کیا چبا رہا تھا؟ اسٹرابری جیسا کچھ، شاید چیونگ گم۔ لاؤنج میں لوہے کی کرسیوں پہ بیٹھنے کے بعد اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر سے اپنا بورڈنگ پاس دیکھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ ملک کا نام مٹا مٹا سا تھا، شاید وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کے گیٹ کو دیکھا۔ وہ اکانومی میں سفر کیوں کر رہا تھا؟ اس نے ایئر لائن کا دھندلا سا لوگو دیکھا۔ اس ایئر لائن کا تو وہ ممبر تھا، اور وہ کیا چبا رہا تھا؟ اسٹرابری؟ راسبری؟ دفتر کوئی اس کے قریب آتا محسوس ہوا۔ وہ 4 لوگ تھے۔ وہ باری باری آئے اور اس کے دائیں بائیں خالی کرسیوں پہ بیٹھتے گئے۔ کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی تھے، 2 مرد، 1 عورت، 1 بچہ۔ وہ چاروں گردن اس کی طرف موڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر گھما کے ان کو دیکھا۔ وہ ان کے درمیان میں تھا، اور وہ بنا پلک جھپکائے ان کو دیکھ رہے تھے۔ منہ میں اسٹرابری کا ذائقہ بڑھتا جا رہا تھا۔
دفتن وہ چونکا. اس بچے کے سر سے خون نکل رہا تھا. اس نے چونک کے باقیوں کے چہرے دیکھے. ان سب کے کانوں کے قریب سے خون کے قطرے گر رہے تھے. اس نے سامنے دیکھا. اب ایئرپورٹ خالی تھا. سب مسافر غائب ہو چکے تھے. گیٹ پہ لگی سکرین پہ ایک شہر کا نام جگمگا رہا تھا. یہ کس شہر کا کوڈ تھا؟ لندن کا. وہ لندن جا رہا تھا، لیکن کیوں؟ زمین میں گھنٹیاں بجنے لگی، جیسے کسی شہر کا گھڑیال جنگ سے پہلے نکارا بجا رہا ہو. ماہر کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھا. ہر طرف اندھیرا تھا. وہ اپنے بیڈ روم میں تھا. اس کا لباس پسینے میں بھیگا تھا. سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا، لیمپ جلایا، پھر موبائل اٹھا کے دیکھا. پریئر ایپ پہ فجر کی اذان ہونے والی تھی. اس نے ساری بتیاں روشن کر دی. پھر دائیں بائیں دیکھا. وہاں کوئی نہ تھا. اس نے پسینے سے تر بالوں میں ہاتھ پھیرا. سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس کے سونے سے پہلے تھا. وہ رات اپنا کام مکمل کر کے سویا تھا. رات تک اس کے اپارٹمنٹ میں سکون تھا، امن تھا. لیکن اب سب ویسا نہ تھا. کچھ بدل چکا تھا. فضا میں کچھ تھا جسے وہ محسوس کر سکتا تھا. اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے. چوکنی نگاہوں سے دائیں بائیں گردن گھوم آئی. وہاں خاموشی اور سناٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے. وہ آ گئے تھے، اس کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اس دفعہ وہ پوری قوت کے ساتھ آئے تھے. برسوں بعد سرکار نے ایک دفعہ پھر اس کی طرف اپنا جادو پھینکا تھا. یہ کیسے ممکن ہے مالا؟ صفورہ سنتے ہی چلائی تھی. تم پل پہ تھی؟ اس نے صفورہ کو یہ خبر دینے میں ایک ہفتہ لگایا تھا. اس ایک ہفتے میں اس نے دھیان سے کوئی کام نہیں کیا تھا. وہ بس روئی تھی، بہت روئی تھی. ہر اٹھتا قدم خلا میں اٹھتا. زندگی ایک دم تاریک ہو گئی تھی. وہ بند گلی میں تھی اور سارے راستے بند ہو گئے تھے. برتھ کنٹرول 1000 وجوہات کے باعث ناکام ہو سکتا ہے صفورہ. شاید 1-2 دفعہ دوا دیر سے دی تھی، اسی کی سزا ہے. وہ کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی. اس وقت وہاں گاہک نہیں تھے. وہ کھل کے بات کر سکتی تھی. آر یو شور؟ صفورہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے یقین آ چکا تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس سے جا کے لوٹ آئی تھی. 10 ہفتے ہو چکے ہیں. جب میں زیاد کے اوپر بک شیلف گرا کے وہاں سے آئی تھی تب بھی میں پریگننٹ تھی، لیکن میرے ذہن میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. پھر اسے یاد آیا، سعودیہ میں بھی مجھے صرف فرسٹ ایڈ دی گئی تھی، بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا گیا. مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں اس بچے کا کیا کروں گی. صفورہ، بچہ نہیں ہے یہ. صفورہ جلدی سے بولی. اس کو صرف ایک فیٹس سمجھو. وہ جانتی تھی صفورہ کیا کہہ رہی تھی. یہ گناہ ہے. مالا میری بات سنو، صفورہ تیزی سے کہہ رہی تھی. تمہاری حالت میں تمہیں کوئی بھی اس کا فتویٰ دے دے گا. تم اس بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی. کینیڈا میں ایبارشن لیگل ہے. تم چپ چاپ کسی ایبارشن کلینک میں جاؤ گی اور اس بچے کو ایبارٹ کروا دو گی. تم کسی قاتل کا بچہ اس دنیا میں نہیں لاؤ گی. پھر وہ رکی. اور اگر وہ بیٹی ہوئی تو اور بھی برا ہے. پرتشدد باپ کی بیٹیاں آگے جا کے بھی ایبیوز ہوتی ہیں. بیٹی؟ اس کے دل کو دھکا سا لگا. دیکھو تمہارے آگے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے. پلیز اس بچے کو ایبورٹ کر دو. ابھی 10 ہفتے ہوئے ہیں. ابھی روح نہیں داخل ہوئی. روح داخل ہو جائے تو پھر یہ قتل ہوگا. گناہ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں. لیکن صفورہ نہیں سن رہی تھی. اگر یہ بچی دنیا میں آ گئی تو تم ساری عمر کے لیے اپنے پیروں میں زنجیر پال لوگی. صفورہ نے خود سے فرض کر لیا تھا کہ وہ بچی تھی. تم کبھی زیاد سے پیچھا نہیں چھڑوا سکو گی. اف صفورہ، اس کا سر درد کرنے لگا تھا. اب میں زیاد سے طلاق کیسے لوں گی؟ طلاق تم اب بھی لے سکتی ہو. طلاق پریگننسی میں بھی ہو جاتی ہے. بس اس کی عدت بچہ پیدا ہونے یا پریگننسی ضائع ہونے تک ہوتی ہے. بس تم زیاد کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گی. اس کو بچے نہیں چاہیے تھے. دل کو تکلیف ہوئی. مسئلہ ہی ختم. نہ اس کو چاہیے نہ تمہیں. بس تم اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لاؤ گی. مالا، صفورہ زور دے کر کہہ رہی تھی. مالا نے سر ہلا دیا. اس کا دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا. کشمالا، وہ بری طرح چونکی. جے پریت اس کے سر پہ کھڑی تھی. اس نے جلدی سے فون رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی. سٹنگ ایریا میں کسی نے کافی گرا دی ہے. سارا فرش چپ چپ ہو رہا ہے. جاؤ موپ لگا دو. جے پریت اس فرنچائز کی مالکن تھی. درمیانی عمر کی سکھ عورت. اس کو سب جے پی کہتے تھے. شور. وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی. یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. جے پی کسی اور کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن وہ ایسے کام اسی کو کہا کرتی تھی. خیر،
وہ کر لے گی. کوئی ابھی وہاں کافی گرا گیا تھا. وہ احتیاط سے جگہ صاف کرنے لگی. پھر موپ لگانے سے پہلے بغل میں بنے اسٹور روم تک آئی. کسی شے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا. کشمالا جلدی کرو یار، جے پی اکھڑی سی پکار رہی تھی. اس کا دماغ آج کل آدھا کام کر رہا تھا، آدھا پیچھے کہیں الجھا تھا. کچھ دیر بعد وہ فرش کو سٹیم موپ کر کے فارغ ہوئی. اب وہ صاف تھا. اس کی کمر میں درد اٹھنے لگا تھا. وہ موپ اسٹور روم میں واپس رکھنے گئی ہی تھی کہ باہر سے چیخ سنائی دی. اس کا دل ایک دم اچھل کے حلق میں آ گیا. یا اللہ خیر! وہ دوڑتے قدموں سے باہر آ گئی. اگلے چند لمحے کسی فلم کی طرح گزرے. سلو موشن فلم. ایک درمیانی عمر کی عورت فرش پہ گری چلا رہی تھی. ورکرز اس کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے. جے پی ہاتھ جوڑتے ہوئے پریشانی سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ گمسم سی کرسی کے کنارے بیٹھ گئی. ایمبولینس کا سائرن، بھاگتے ہوئے اہلکار جو سٹریچر لا رہے تھے، جے پی کی گھورتی نظریں. وہ عورت ابھی تک درد سے چلا رہی تھی. ساتھ ہی وہ انگلی اٹھا کے جے پی سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہیں بیٹھی تھی. جب مجمع چھٹا اور شور کم ہوا. تم نے کوشن بورڈ کیوں نہیں رکھا تھا؟ موپ لگانے سے پہلے وہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور جے پی اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی. میں اسٹور میں گئی تھی، وہ وہاں نہیں رکھا تھا. میں تم سے پوچھنے آ رہی تھی. پھر پوچھا کیوں نہیں؟ میں بھول گئی تھی. اس نے سر پھر سے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا. تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جے پی کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. تم نے ویٹ فلور کا بورڈ نہیں رکھا. ایک عورت تمہاری وجہ سے گیلے فرش پہ پھسل گئی. اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کے میڈیکل بلز کون بھرے گا؟ تمہارے پاس انشورنس ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. نفی میں سر ہلایا. اس کی انشورنس تو اتنی بھی نہیں تھی کہ اس عورت کی مرہم پٹی کروا سکتی. کہاں ہاسپٹل بلز؟ اور اگر سرجری ہوئی تو ہزاروں ڈالرز کا خرچہ ہوگا. کون ادا کرے گا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، بورڈ وہاں نہیں پڑا تھا. اسے بار بار رونا آ رہا تھا. خلا کا کیس، پریگننسی ٹیسٹ اور یہ مسئلہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے. جے پی نے فکر مندی سے دیوار پہ لگے کیمرے کو دیکھا. ہمیں تمام ثبوت محفوظ رکھنے ہوں گے. میں اپنے وکیل کو کال کرتی ہوں. اس پہ ایک گھورتی نظر ڈال کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اگر اس عورت کو کچھ ہوا تو اس کے ہاسپٹل بلز کا ایک ایک سینٹ ادا کرو گی. کشمالا! وہ پھنکارتے ہوئے آگے بڑھ گئی. وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور تیزی سے اسٹور روم تک آئی. دروازہ کھلا، پیلے رنگ کا بورڈ سامنے ہی رکھا تھا. اس کا دماغ گھوم گیا. اسے یہ پہلے کیوں نظر نہیں آیا؟ اس نے کیسے بورڈ رکھے بغیر موپ کر دیا؟ اسے زور کا چکر آیا تھا. ایک دم کسی نے پیچھے سے اسے تھام لیا. چند لمحے ہر جگہ تاریکی چھا گئی. پھر اس نے پلکیں جھپکائی. وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور اس کو سیاہ مضبوط ہاتھ نے تھام رکھا تھا. مالا نے پلٹ کے دھندلی نگاہوں سے دیکھا. وہ پیٹریشیا تھی، اس سے چند برس بڑی سیاہ فام عورت جو اس کے ساتھ اسی شاپ میں کام کرتی تھی. سب اسے پیٹ کہتے تھے. تھینک یو پیٹ. وہ پھیکا سا مسکرائی. پیٹریشیا اسے سہارا دے کر باہر کرسیوں کی طرف لائی. وہاں واپس بٹھایا. پانی کا گلاس ایک ہاتھ میں تھمایا اور دوسرے میں سٹرا. میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بورڈ اس وقت وہاں نہیں تھا. سنو مالا، گھنگریالے بالوں کا کس کے جورا بنائے ایپرن پہنے سنجیدہ سیاہ فام چہرے والی پیٹ بولی. بورڈ وہاں تھا یا نہیں، غلطی تمہاری ہے، لیکن جے پی اس معاملے کو سنبھال لے گی. تم وہی کرو جو وہ کہتی ہے. مگر تمہارا اسائلم کیس چل رہا ہے نا؟ اور اس کا سانس رک گیا. او نو! تمہیں ہر صورت اس معاملے کو عدالت کے باہر حل کرنا ہے. تمہارے خلاف اگر کسی قسم کے چارجز فائل ہوئے تو حکومت تمہیں اسائلم نہیں دے گی. تمہیں اپنا ریکارڈ کلین رکھنا ہے. اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. پیٹ نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور واپس کاؤنٹر کی طرف چلی گئی. کچھ دیر تک شارپ عارضی طور پر بند ہو رہی تھی. اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا تھا. اس میں اب واپس جانے کی سکت نہیں تھی. میرا وکیل اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا. جے پی واپس اس کے پاس آئی. وہ بس گردن اٹھا کے خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی. صبح تک معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس نے انگلی اٹھا کے گھورتی نگاہوں سے تنبیہ کی کہ تم اس کے علاج کا خرچہ اٹھاؤ گی کشمالا. اس نے بھیکی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا.